رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اب ان کی آگ سے چمڑی پک جائے گی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ دوزخ میں کون کون لوگ جاتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں جانے والوں میں، ایک ہے ہمیشہ رہنے والے اور ایک ہیں چند دنوں کے لیے۔ اب وہ چند دن ہر ایک کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ جانے والے وہ صرف کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، جن کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور جو چند دنوں کے لیے جانے والے ہیں، اس میں ایمان والے بھی ہیں لیکن وہ گناہوں سے آلودہ ہو چکے تھے۔ تو مسلمان جنہوں نے گناہ کیے ہیں انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے اگر ان کے گناہ بڑھ گئے اور ان کے متعلق فیصلہ آ گیا۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، تو دو طرح کے فیصلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک طرف ہے جن کا کفر ثابت ہو گیا کہ یہ مرنے کے وقت کافر ہی مرے ہیں، دنیا سے اللہ کا انکار کیے یا دین اسلام کا انکار کیے ہیں یا قرآن عظیم کی آیتوں کا انکار یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر چکے تھے۔ کچھ بھی ان سے کفر ایسا ہوا تھا، کافر مرے تھے یا منافق مرے تھے یا مشرک مرے تھے، دو خدا کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، تین خدا کو ماننے لگ گئے تھے، یا خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی، خدا کی عورت بنانے لگ گئے تھے، معاذ اللہ۔ تو یہ جو مشرکین اور کفار ہوں گے، ان کے متعلق جب فیصلہ آئے گا قیامت کے دن، تو ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جائیں گے، ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ دوسری ایک جماعت ہے، انتقال تو ایمان پر ہی ہوا تھا، مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، ساری چیزیں سب ٹھیک تھیں، لیکن نمازیں چھوڑے ہوئے تھے، روزے باقی تھے، زکوٰۃ دبا کر کے رکھ لیے تھے، یا کسی کا حق مار کر بیٹھے ہوئے تھے، حرام کھائے ہوئے تھے، یا پھر چوری کیے ہوئے تھے، زنا کیے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں، شراب نوشی یا جوا، یہ تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے تھے، حج فرض تھا، حج نہیں کیے ہوئے تھے۔ تو یہ جو بوجھ لے کر کے وہاں پر پہنچے، مسلمان تھے، کافر نہیں مرے، مسلمان تھے لیکن گناہوں کا ایک بوجھ لے کر کے گئے تھے۔ اب ان کے متعلق جو ہے دو طرح کے فیصلے آئیں گے۔ کیا ہے؟ ہر گناہ کا جو بدلہ ہے وہ اللہ چاہے تو وہ اسی وقت اعلان فرما دے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر یہ منحصر ہے۔ وہ اللہ رب العزت وہاں کیا فیصلہ سناتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کے متعلق یعنی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کوئی کمنٹس بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس دن کیا فیصلہ سنانے والا ہے۔ اس دن ہو یہ سکتا ہے کوئی بہت گناہ لے کر کے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی اچھائی پسند تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اس کو ایک اچھائی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں معاف کر دو، اسے جنت میں بھیج دو، دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا نہیں، اس کو دوزخ میں ڈالو اور اس کو عذاب چکھاؤ، پھر اس کو نکالا جائے گا، بعد میں پھر جنت بھیجا جائے گا۔ تو دو طرح کے مسلمانوں میں، کافر ہیں تو پھر ان کا تو چھوڑ ہی دو کہ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں جانا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی، ایمان والوں میں بھی اگر گناہوں کے ساتھ دنیا سے گئے تھے تو فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ اب وہ کیا، میں یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں، سنیے کہ جہنم کس کے لیے کتنے دن ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ اگر ڈالے گئے تو کتنے دن کے بعد نکالے جائیں گے؟ ایک دن جلایا جائے گا، 2 دن جلایا جائے گا، سال بھر، 1.5 سال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس دن اعلان ہو جائے گا کہ اتنے سال جائے گا۔ لیکن اگر قانونی حساب سے دیکھا جائے، ایک گناہ، فلاں گناہ کے اوپر اتنے دن، فلاں گناہ کے اوپر اتنے دن، قانونی حساب سے دیکھا جائے تو میں ایک مثال بتا دیتا ہوں۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے تو اسے 900 سال تک دوزخ میں رکھا جائے گا، ایک روزے کی بنیاد پر۔ تو پھر باقی دوسری چیزوں کا کتنا زمانہ لگے گا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وہاں ٹینشن بھی نہ لیں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، 100 سال ہو جائے گی، 200 سال ہو جائے گی، کیونکہ اب وہاں تو نہ زمانہ ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، ختم ہو گئے۔
نہ دن آنا ہے نہ رات آنا ہے، کنٹینیو چلتی رہیں گی چیزیں. تو یہ اور یہ اللہ رب العزت کی اس کے فضل پر یہ بھی منحصر ہے، چاہے تو وہ عذاب میں تخفیف کر دے. کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا ہوگا کہ یہ دوزخ میں ڈالے جائیں، ان کو منہ کے بل دوزخ میں ڈالا جائے گا. اب وہاں جو عذاب وہ چکھ رہے ہوں گے واللہ بہت ہی سخت ترین عذابات ہیں. عذاب کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کئی طرح کے، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین، عذاب یوم عقیم، کئی طرح کے عذاب کے ساتھ اللہ نے لفظ کا ذکر فرمایا. علیم کہتے ہیں درد دینے والا عذاب، دردناک عذاب. عذاب عظیم اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عذاب. عذاب مہین ذلت والا عذاب. ایک ہوتا ہے مارنا درد دینے کے، ایک ہوتا ہے ننگا کر کے مارنا، یہ ذلت بھی ہے اس کے اندر. تو دردناک عذاب بھی ہے، بڑا عذاب بھی ہے، ذلت والے عذاب بھی ہیں، اور بھی کئی عذاب کے تذکرے قرآن پاک میں آئے. میں جو آیت عرض کر رہا ہوں یہ 5ویں پارے میں آج ہم نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اب ان کی آگ سے چمڑی پک جائے گی. نضجت کہتے ہیں پک جانا، جیسے پھل پکتے ہیں تو دبنے لگ جاتے ہیں. تو دوزخ کی آگ سے جب چمڑی پک جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلناہم جلودا، ہم ان کی چمڑی کو بدل دیں گے، پھر سے دوسری چمڑی اس کے بدن پر لگائیں گے، نئی چمڑی. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ پھر وہ نیا عذاب چکھ سکے. ایسا نہیں کہ جل کر کے ختم ہو گئی تو اسی پر ساری پھر دوسری چمڑی لگائی جائے گی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی جس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا. کیا ہم میں سے کوئی سہنے کے قابل ہے؟ آج موم بتی کے سامنے اگر اپنی انگلی رکھ دو، تھوڑا سا چٹکا لگ جائے تو دیکھو دن بھر تمہارے چمڑی کا حال کیا ہوتا ہے. انگلی کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی. تیل کا ایک چھینٹا اچھل کر کے بس بدن پر لگ جاتا ہے تو اتنی جلن ہوتی ہے. وہ دوزخ کی آگ کو 70 بار دھل کر کے دنیا میں بھیجا گیا، تب یہ آگ کا یہ اثر ہے. وہ نہایت کالی آگ ہے جہنم کی، جہاں پر ہاتھ نکالیں تو وہ بھی نظر نہ آئے.